حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکے سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 294۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 295۔ حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے ہی سے کنگھا کر دیتیں، حالانکہ وہ حائضہ ہوتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 296۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 297۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 298۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنبی ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 299۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 300۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 301۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے، آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ نے کہا، تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 302۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 303۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا،
اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 305۔ فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیض آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 306۔ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 307۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتی اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتی اور اسے پہن کر نماز پڑھتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 308۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی۔ اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 309۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتیں، تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 310۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 311۔ عبداللہ بن ابی نجیح نے مجاہد سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتی تھیں، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتیں
اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 312۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زیب نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے حفصہ سے، وہ ام عطیہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نہ خوشبو، اور عصب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قصد اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 314۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 315۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرے کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگاہ کر اور عمرے کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 316۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرے کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگاہ کر
اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ حدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ تنعیم حد حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 317۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مضغہ ہو گیا ہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی۔ پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 318۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور حدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ حدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ حدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کر لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 319۔ عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 320۔ معاذہ بنت عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 321۔ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا
اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 322۔ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 323۔ حفصہ بنت سیرین نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اوڑھا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتیں تو یہ ضرور فرماتیں کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جوان لڑکیاں، پردے والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ انہوں نے فرمایا کیا وہ عرفات میں فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی؟ یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 324۔ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو کہ جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 325۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا وہ ام عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 326۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، روایت ہے کہ ام حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے، پس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 327۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 328۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 331۔ سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 332۔ عبداللہ بن شداد نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھیں۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 333۔